تو جنت کی بشارتیں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں اور نماز میں ہی جان پیش کی اللہ کو. خنجر نماز میں لگا. ہوش میں آتے پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا مجوسی نے. کہا شکر ہے میرے مولا تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی, ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادت اعلیٰ نصیب فرمائی. جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا. اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم بقدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں. دیکھو اللہ نے ملایا کیسے. جب بچنے کے آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو بلایا. کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا, نہیں تو جنت البقیع میں جا کے مجھے ڈال دینا. اور ان سے کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے, یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے, میں امیر المومنین نہیں ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر آئے, دروازے پر دستک دی. ہم عائشہ نے اندر آنے کی اجازت تو اندر بیٹھی رو رہی تھی. وہ بھی رو, سارا مدینہ رو رہا تھا, سارا اسلام ہی رویا عمر کے مرنے پر. تو انہوں نے عرض کی اما جان میرے باپ کی یہ تمنا اور خواہش ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی. مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے, میرا خامد بھی یہیں دفن ہے, میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی. لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے, میری طرف سے اجازت. وہ کہہ رہے تھے میں انہی قدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے آ کر بشارت دی, ابا جان ابشر بشارت ہو, کام بن گیا. کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو, جب میں مر جاؤں جنازہ پڑھ چکو جا کے پھر رکھ لینا, ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا, اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس لے آنا, بقی میں ڈال دینا. اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے, لیکن ان کے آخری الفاظ سنو. جب محسوس ہوئے سکرات تو فرمایا بیٹا عبداللہ کی گود میں سر تھا, کہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے, میرا سر زمین پہ ڈال دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دی, ایسے مٹی میں, اور یوں ملنے لگے ایسے 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 ایسے, اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی وہ کہے تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ مجمع نماز چھوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آئے ہمارا کیا بنے گا. سارا دن ظلم ہی ظلم ہے. ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے. جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے, جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے, جس کی زبان غلط بول گئی یہ بھی ظالم ہے. ایسے اونچے انسان, اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, یہ کہتے 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 ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اور کہتا ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, عمر تو بھی برباد, تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا, جن پر فرشتے فخر کرتے تھے, جن پر اللہ فخر کرتا تھا. وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل. بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ, اپنے نفس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو. اپنی عقل سے سوال کرو, اس سول ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو, کس چیز پہ محنت کر رہے ہو, کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا, پھر جنازہ اٹھا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا. پھر آگے بڑھے, سارا مجمع پیچھے, یہ آگے بڑھے دستک دی کہ ام المومنین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، خوش آمدید ہو عمر کے لیے، اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں، اور صحابہ اندر اترے، اندر گئے قبر کھودنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا، دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر۔ اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے۔ بھائی جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے، ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں، اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں، ملکی مسئلے حل کرانے ہوں، عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں، وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں۔ اللہ کو واسطے دو، اس کو مناؤ، وہ ارادہ کر لے، اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے۔ ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون